اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ محترم سامعین کرام، 8 شوال سن 1344 ہجری تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن کہ جس دن توحید کے نام پر اور شرک کے نام پر ان قبور کو ڈھا دیا گیا، ان عمارات کو ڈھا دیا گیا کہ جو توحید کی علمبردار تھیں، جنہوں نے توحید کا پرچار کیا۔ آل سعود نے اس جرم کو انجام دینے کے لیے کچھ روایات کا سہارا لیا اور کچھ نام نہاد روایات کا اسے کہنا چاہیے کہ سہارا لیا۔ ہم آپ کی خدمت میں ان روایات کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن روایات کا سہارا لیتے ہوئے آل سعود نے اس جرم کو انجام دیا۔ ان میں سے پہلی روایت حدیث ابی الحیاج ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا، صحیح سنن ترمذی میں بھی نقل کیا گیا اور سنن نسائی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث اس طریقے سے کہ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ و ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب قال یحییٰ اخبرنا وقال الآخرون حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی وائل عن ابی حیاج الاسدی قال قال لی علی بن ابی طالب الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ یہ مکمل حدیث ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یحییٰ بن یحییٰ نے اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اور زہیر بن حرب نے، ان سب نے نقل کیا کس سے؟ وقی نے، اور وقی نے نقل کیا سفیان سے، سفیان نے نقل کیا حبیب ابن ابی ثابت سے، اور حبیب ابن ابی ثابت نے نقل کیا ابی وائل سے، اور ابی وائل نے نقل کیا ابی الحیاج سے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا؟ اور وہ کام یہ ہے کہ تم کوئی بھی تمثال کو، کسی بھی بت کو نہ دیکھو مگر یہ کہ اس کو سرنگو کر دو، اس کو چورا چورا کر دو، اس کو توڑ دو، اور کسی بھی بلند و بالا قبر کو نہ دیکھو مگر یہ کہ اس کو برابر کر دو۔ اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے آل سعود نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ جو قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لہذا یہ عمارتیں اسلامی احکامات کے خلاف ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں نعوذ باللہ، لہذا ان قبور کو منہدم کر دیا جائے، قبور کے اوپر جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی منہدم کر دیا جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 1344 ہجری تک تمام مسلمانوں کے سامنے یہ کام ہوا، تمام مسلمان دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں میں علماء بھی شامل تھے، ان کے سامنے یعنی تابعین تابعین کے سامنے یہ کام ہوا، اور کسی نے بھی اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے منع نہیں کیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن 1344 ہجری میں ایک دم سے کچھ مسلمانوں کو توحید سے اتنا عشق ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے وہ توحید کے برخلاف ہے، یہ کام رسول اللہ کی تعلیمات کے برخلاف ہے، لہٰذا ان قبور کو منہدم کر دیا جائے۔ اور ان احادیث کا سہارا لیتے ہوئے جو مدینہ منورہ کے قاضی تھے یا مدینہ منورہ کے جو علماء تھے ان سے فتویٰ دلوایا گیا کہ آپ جو ہے وہ فتویٰ دیں کہ یہ کام جائز نہیں ہے اور ان قبور کو منہدم کیا جائے، ان پر جو عمارت بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اب حدیث سے اگر آپ کو استدلال کرنا ہے تو 2 چیزیں درست ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے حدیث کی سند درست ہونی چاہیے، اور دوسری بات جو حدیث کا متن ہے اس کی دلالت بھی پوری ہونی چاہیے اس مدعا پر کہ جس مدعا کے تحت آپ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا اس حدیث میں یہ دونوں چیزیں مکمل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس حدیث میں 4 افراد ہیں، ایک کا نام وکیع ہے، ایک کا نام سفیان الثوری ہے، ایک کا نام حبیب بن ابی ثابت ہے، اور ایک کا نام ابو وائل اسدی۔ یہ 4 افراد ان کے بارے میں ابن حجر عسقلانی، ان کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں ذکر فرماتے ہیں ان چاروں کے بارے میں۔ وکیع کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل یعنی امام حنابلہ، جو حنابلہ کے حنبلی مذہب کے جو امام ہیں، وہ وکیع کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہ اخطأ فی 500 حدیث، کہ اس وکیع نے 500 حدیثوں میں غلطی کی ہے، خطا کی ہے۔ یعنی 500 حدیثیں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، 1-2 حدیث میں چلنے سمجھ میں آتا ہے
انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان جو بالآخر معصوم نہیں ہے، لیکن 500 حدیثوں میں جو خطا کا مرتکب ہوا ہو، غلطی کا مرتکب ہوا ہو، کیا ایسے شخص سے کوئی حدیث لی جا سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد محمد بن نصر مروزی سے نقل کرتے ہیں، یہی ابن حجر عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ کان وقی یحدث بالمعنی ولم یکن من اہل اللسان، یہ وقی جو شخص ہے یہ حدیث کو بالمعنی نقل کرتا ہے، یعنی حدیث کے بعین ہی الفاظ کو نقل نہیں کرتا، ان الفاظ سے جو یہ سمجھتا ہے، جو یہ معنی اس نے اخذ کیے ہیں ان معنی کو نقل کرتا ہے، گویا جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں وہ الفاظ نقل نہیں ہوئے ہیں، ان الفاظ سے جو اس شخص سے وقی نے سمجھایا وہ صحیح سمجھاؤ یا غلط سمجھاؤ، جو بھی اس نے سمجھا ہے یہ اپنی سمجھ کو نقل کرتا ہے، الفاظ کو نقل نہیں کرتا، اور کہا کہ یہ اہل لسان میں سے بھی نہیں تھا۔ تو یہ تو بات ہو گئی وقی کے بارے میں جو کہ پہلا شخص تھا۔ دوسرا شخص اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری ہے۔ سفیان ثوری کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی نقل کرتے ہیں ابن مبارک سے کہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ حدث سفیان بحدیث فجئتہ وہو یدلس فلما رآنی استحیا، کہ سفیان ثوری ایک حدیث کو نقل کر رہا تھا تو میں اس کے پاس آیا، جب میں اس کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تدلیس کر رہا ہے۔ حدیث میں جب بھی کہا جائے کہ تدلیس کر رہا ہے تو تدلیس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو چھپا کر غیر حقیقت کو ظاہر کرنا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں عام فہم الفاظ میں کہوں کہ حدیث میں ہیرا پھیری کرنا۔ جیسے ہی سفیان ثوری نے مجھے دیکھا، ابن مبارک کہتے ہیں کہ جیسے ہی سفیان ثوری نے مجھے دیکھا فلما رآنی استحیا، تو اسے شرم آ گئی، یعنی وہ ایک غلط کام کر رہا تھا، حدیث میں تدلیس کر رہا تھا، ہیرا پھیری کر رہا تھا، جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کو یہ کام کرتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو تدلیس کے چاہے کوئی بھی معنی ہو، جب بھی کہا جائے کہ راوی مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، حدیث میں ہیرا پھیری کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی ضعیف ہے۔ تو یہ سفیان ثوری۔ ابن حجر عسقلانی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں یحییٰ بن قطان سے کہ یحییٰ بن قطان کہتے ہیں کہ جہد سفیان الثوری ان یدلس علی رجلا ضعیفا فما امکنہ، کہ سفیان ثوری نے پوری کوشش یہ کی کہ میرے سے، یعنی میرے اوپر ایک شخص کو جو کہ ضعیف شخص ہے، اس ضعیف شخص کو میرے اوپر مدلس کرے، یعنی مجھ سے کچھ احادیث کو نقل کرے وہ ضعیف شخص کا نام لیتے ہوئے کہ اس فلاں شخص نے فلاں شخص سے نقل کیا ہے، جبکہ اس شخص نے وہ چیز سنی نہیں ہے اس سے، تو کہا کہ یہ تدلیس کرتا ہے سفیان ثوری۔ تو یہ سفیان ثوری جو کہ مدلس ہے، پہلا جو تھا وقی، جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ 500 حدیثوں میں اس نے خطا کا مرتکب ہوا اور نقل بالمعنی کرتا ہے۔ تیسرا شخص حبیب بن ثابت ہے۔ حبیب بن ثابت کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی اسی کتاب تہذیب التہذیب میں نقل کرتے ہیں ابی حبان سے۔ ابی حبان کہتے ہیں کہ ان حبیب کان مدلسن، حبیب بھی کیا تھا؟ مدلس تھا، جس طریقے سے سفیان ثوری مدلس تھا، اسی طریقے سے حبیب بھی مدلس یعنی حدیث میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کی سند میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کے معنی میں ہیرا پھیری کرتا ہے، الفاظ میں مثال کے طور پر ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کو مدلس کہا جاتا ہے۔ تو یہ شخص بھی مدلس ہو گیا، سفیان ثوری بھی مدلس ہو گیا۔ اب اس کے بعد چوتھا شخص ہے ابی وائل۔ یہ جو ابی وائل ہے اس کی دشمنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روز روشن کی طرح آشکار ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ جو مولا کائنات سے بغض رکھتا ہے، مولا کائنات سے دشمنی رکھتا ہے، جبکہ رسول خدا کی واضح ترین حدیث ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے حبیب، اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق۔ تو اس حدیث کی روش سے ابی وائل جو ہے وہ منافق شخص ہے، کیونکہ مولا کائنات سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ ان چار افراد کا حوالہ آپ نے سن لیا خود ابن حجر عسقلانی کی زبانی کہ پہلا شخص ہے کہ 500 حدیث میں خطا کا مرتکب ہوا ہے، دوسرا شخص مدلس ہے، تیسرا شخص بھی مدلس ہے، چوتھا شخص جو بغض رکھتا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے۔ یہ 4 شخص۔ اس کے بعد جو اصل شخص ہے، جو اصل حدیث کو نقل کرنے والا شخص ہے، یعنی بالکل جو اینڈ کا راوی جسے آپ کہتے ہیں، جس کا نام ابو الحیاج ہے، اس ابو الحیاج سے صحیح مسلم میں، پوری صحیح مسلم میں کوئی حدیث نقل نہیں ہوئی سوائے اس ایک حدیث کے، یعنی اگر یہ راوی ہوتا تو اور بھی احادیث نقل ہونی چاہیے تھی،
حدیث کے باب میں جسے کہا جاتا ہے قلیل الروایہ، اس کے بارے میں تو قلیل کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قلیل الروایہ بھی کم از کم ایک معتدن بے کچھ روایت تو نقل کرے کہ جس کی بنا پر کہا جائے قلیل الروایہ۔ پوری صحیح مسلم میں فقط ایک حدیث ہے، وہ بھی یہی والی، اور یہ ابی الحیاج نے نقل کی ہے۔ تو ایک تو خبر واحد، اور ایسی خبر واحد کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نقل ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو کیسے آپ اس حدیث پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جس حدیث کی سند میں اس قدر ضعف پایا جاتا ہے، جس حدیث کے راوی اس قدر ضعیف ہیں، اس حدیث پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث کی سند کے بارے میں گفتگو ہو گئی۔ اب آئیے حدیث کی دلالت پر کہ یہ حدیث کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ حدیث کی دلالت کو سمجھنے کے لیے دو الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا کہ کیا میں تجھے نہ بھیجوں اسی کام کے لیے کہ جس کام کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھیجا؟ وہ کام کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کسی بت کو نہ دیکھنا، نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، اس کو توڑ دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، یہ جو آخری والا جملہ ہے یہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کسی بلند و بالا قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو برابر کر دینا۔ اب دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک لفظ ہے مشرف اور ایک ہے سویتہ۔ ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ مشرف کسی بھی ایسی عمارت کو کہا جاتا ہے جو بلند و بالا عمارت ہو اور جو دوسرے عمارتوں پر جس کا سایہ پڑ رہا ہو، اس وجہ سے اس کو مشرف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بلند و بالا پہاڑ ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جبل المشرف کے ایک جو ہے وہ بلند و بالا پہاڑ ہے۔ تو یہاں پر قبرا مشرفا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس حدیث میں کہ کسی قبر کو نہ دیکھنا کہ جس قبر پر کوئی عمارت بنی ہوئی ہو اور اس عمارت کو ڈھا دینا۔ عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قبر پر اگر کوئی عمارت بنی ہوئی ہے، اگر کوئی مثال کے طور پر چار دیواری بنی ہوئی ہے، کسی چار دیواری میں اگر وہ قبر ہے تو اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اس چار دیواری کو ڈھا دینا، اس عمارت کو ڈھا دینا۔ عمارت کے ڈھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قبرا مشرفا، بلند و بالا اگر کوئی قبر بنی ہو تو اس کو ڈھا دینا۔ اچھا، ڈھا دینا بھی یہاں پر لفظ سویتو ہے جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہاں پہ سویتو کا مطلب کیا ہے۔ سویتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو برابر کرنا، یعنی اگر اردو میں کہا جائے تو نوک پلک ٹھیک کرنے کو کہا جاتا ہے سویتو۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فَإِذَا حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ دیکھو میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں، جب میں اسے خلق کر چکوں وَسَوَّيْتُهُ، اور اس کی نوک پلک درست کر چکوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویتو کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب میں اس بشر کو خلق کروں مٹی سے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو مٹی میں ملا دوں، نہیں، سویتو یعنی اس کی جو نوک پلک ہے اس کو درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب کے سب اس بشر کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو سویتو کا مطلب ہے جعل الشیء متساویا، کسی چیز کو برابر کرنا، نوک پلک درست کرنا، اس کو کہا جاتا ہے سویتو۔ جیسے کہ سویت المعوج فاستوی، کہ میں نے ایک کج چیز کو درست کیا، برابر کیا تو وہ بالکل برابر ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا کہ الذی خلق فسوی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کر کہ جس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد فسوی، خلق کرنے کے بعد برابر کیا، نوک پلک درست کی، جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں پر آنکھوں کو رکھا، جہاں پر ناک کان ہونے چاہیے تھے وہاں پر ناک کان کو رکھا، ہاتھ پیر کی جو ہے وہ برابر تخلیق کی، اس کو کہا جاتا ہے تسویہ۔ تو اب یہ جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ تم کسی بلند و بالا قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کا تسویہ کر دینا، اس کو برابر کر دینا۔ برابر کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی بالکل ملیا میٹ کر دینا، بالکل زمین کے برابر کر دینا، زمین یعنی اس میں کوئی فرق نہ رہے، ایسا لگے ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی قبر ہے۔ کیونکہ اگر منہدم کرنے کا حکم دیا جائے تو منہدم کرنے کے معنی یہی ہے کہ قبر کا نام و نشان مٹا دیا جائے، پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں پر کوئی قبر ہے، پھر تو تسویہ کے معنی یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو حدیث میں جو لفظ استعمال ہوتے وہ یہ ہوتے کہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ بالارض، تم کسی بھی بلند بالا قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ
اس قبر کو بالکل زمین کے برابر کر دینا، زمین کے لیول پہ کر دینا۔ زمین کے لیول کے مطلب کیا ہے؟ یعنی آج بھی اگر جو شخص جنت البقیع گئے ہیں، خداوند کریم ہر ایک کو زیارت نصیب کرے، تو وہاں پر ابھی بھی بالآخر قبروں کے نشان تو موجود ہیں۔ ایک جسے کہنا چاہیے کہ اونٹ کے کوہان کی جیسی قبر موجود ہے وہاں پر، جو دوسری قبریں بھی ابھی بنائی جاتی ہیں، تو بالآخر مشخص ہوتا ہے کہ یہ قبر ہے۔ تو اگر سویتہ فی الارض کے معنی ہوتے تو پھر تو یہ اونٹ کے کوہان کی طرح جتنی آپ اوپر کر رہے ہیں قبر، یہ کرنا بھی درست نہیں ہے اگر اس حدیث کو مان لیا جائے۔ اس حدیث کے مطابق پھر معنی یہ ہوگا کہ بالکل زمین کے لیول پہ کر دو، یعنی بالکل بھی پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی قبر ہے، جیسے عام زمین ہوتی ہے ایسے بالکل زمین، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ خود سعودی عرب میں خود جنت البقیع میں آپ جا کر دیکھیے قبریں کس طریقے سے ہیں، وہاں سویتہ بالارض نہیں ہے، بالکل زمین پہ لیول پہ نہیں ہے، بلکہ 2 پتھر لگائے جاتے ہیں یا 1 پتھر لگایا جاتا ہے اور قبر پر کوہان ٹائپ کا بنایا جاتا ہے، اونٹ کے کوہان کی شیپ میں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے۔ تو اگر سویتہ بالارض کے معنی ہم لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی درست کام نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سویتہ سے مراد منہدم کرنے کے نہیں ہے کہ تم کسی بھی بلند و بالا قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو منہدم کر دینا، نہیں، منہدم نہیں، اس کو برابر کر دینا۔ اب برابر کرنے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ برابر کرنے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبر کو بناؤ اور قبر کو مربع بناؤ اور مسطح بناؤ، اور ایک بالش قبر کو اوپر رکھو، جیسے کہ مستحب بھی ہے کہ قبر زمین سے ایک بالش اوپر ہونی چاہیے، اور جو قبر کی سطح ہے وہ مربع ہو، مسطح ہو، نہ یہ کہ کوہان کی طرح سے ہو، یا جو مثال کے طور پر مچھلی کے جو کمر ہوتی ہے اس کی طرح سے نہ ہو، بلکہ برابر ہو، مسطح ہو۔ اسی لیے تمام عالم اسلام میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ قبر کو ایک بالش اوپر رکھنا اور قبر کو مسطح کرنا۔ مسطح کے معنی جیسے کہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، مسطح کے معنی یہ ہیں کہ بالکل پلین کرنا، اس کو کوہان ٹائپ کا نہ بنانا، اس کو تسویہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ خود علامہ نووی نے، جو کہ خود شرح لکھنے والے ہیں صحیح مسلم پہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ ان السنۃ ان القبر لا يرفع عن الارض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح۔ سنت یہ ہے، سنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ سے جو بات نقل ہوئی ہے، رسول اللہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ قبر زمین سے بہت زیادہ بلند نہ ہو اور اس کے اوپر کوہان نہ بنایا جائے، جیسے کہ مسلمان یہی کام کرتے ہیں، یعنی برخلاف سنت عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، خود رسول اللہ کی سنت کے برخلاف عمل کر رہے ہیں۔ خود شارح نووی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر صنم نہ بنایا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کا شیپ جو ہے وہ نہ بنائی جائے، بل یرفع نحو شبرن، بلکہ تقریباً ایک بالش کے برابر قبر کو بلند کیا جائے، ویسطح، اور قبر کو مسطح کیا جائے، پلین رکھا جائے، جس کو تسویۃ القبر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ کننا مع فضالۃ بن عبید بارض الروم برودس فتوفی صاحب لنا فامر فضالۃ بن عبید بقبر فسوی ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بتسویتها، کہ راوی کہتا ہے کہ ہم فضالت ابن عبید کے ساتھ روم کی سرزمین پر تھے، اور روم میں کا جو ایک شہر ہے یا مقام ہے رودس، وہاں پر ہم موجود تھے کہ اتنے میں ہمارا جو ایک ساتھی تھا اس کی وفات ہو گئی، تو فضالہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم قبر بناؤ اور قبر کو پھر برابر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ حکم فرماتے تھے کہ جب قبر کو بناؤ تو قبر کو تسویہ کرو، برابر کرو۔ برابر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل زمین کے لیول کا کر دو، بلکہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ قبر کی جو سطح ہے، جو اوپر کی حصہ ہے، وہ بالکل پلین ہونا چاہیے، اس میں اونٹ کے کوہان کے ٹائپ کا شیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پر پھر علماء اسلام نے فتویٰ بھی دیا ہے، جیسے کہ خود حافظ عسقلانی اپنی کتاب ارشاد الساری میں، جو کہ شرح لکھی ہے صحیح بخاری میں، اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو قبر کی بنانے کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مسطح کیا جائے، اور جائز نہیں ہے کہ اس سنت کو ترک کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ
رافضہ کا شعار ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے آپ ایک کام کو ترک نہ کر دیں کہ شیعہ نے حیدر کرار، شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک کام انجام دیتے ہیں اور وہ کام سنت کے مطابق ہے، لیکن کیونکہ یہ کام شیعہ انجام دیتے ہیں لہٰذا آپ ترک کر دیں کس کو؟ سنت کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کتاب ارشاد الساری میں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ لأنه لم يرد تسویتہ بالارض وانما اراد تسطیحہ جمعا بین الاخبار، کیونکہ روایات میں یہ وارد نہیں ہوا ہے کہ قبر کو بالکل زمین کے ساتھ ملا دیا جائے، زمین کے لیول کا کر دیا جائے، کہا کہ یہ وارد نہیں ہوا ہے، یہ رسول اللہ سے نقل نہیں ہوا ہے، بلکہ تسویہ کے معنی جو آئے ہیں احادیث میں اس سے مراد یہ ہے کہ مسطح کیا جائے قبر کو، قبر پر کوہان نہ بنایا جائے، یہ معنی ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر جو ہے وہ عالم اسلام کے جو مفتیان ہیں انہوں نے فتویٰ دیا، جیسے کہ جو مذاہب اربع جو کہ کتاب لکھی گئی ہے کہ جس میں چاروں مذہب کے فتاویٰ ذکر ہوئے ہیں، جو ہے وہ امام شافعی کے، امام جو ہے وہ احمد بن حنبل کے، اور امام ابو حنیفہ کے، اور امام مالک، ان چاروں کے فتاویٰ جس کتاب میں نقل ہوئے ہیں جس کا نام کتاب مذاہب اربع ہے، اس میں یہ فتویٰ نقل ہوا ہے کہ یندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبرین، کہ مستحب ہے کہ قبر کے اوپر اتنی مٹی ڈالی جائے کہ جو ایک بالش کے برابر ہو، یعنی ایک بالش قبر کو جو ہے وہ اوپر کیا جائے، زمین سے بلند کیا جائے ایک بالش۔ تو یہ جب آپ اس حدیث کا معنی آپ نے سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس حدیث کی سند تام ہے، سند کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی گفتگو، اور خود اس حدیث کی دلالت بھی اس مدعا پر نہیں ہے کہ جس مدعا کے تحت آل سعود نے اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ قبور کو منہدم کیا، کیونکہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بلند و بالا قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو تسویہ کر دینا۔ تسویہ کے معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ایک تو قبر کی بات ہو رہی ہے، عمارت کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہا کہ اگر قبر پر کوئی عمارت ہو تو اس کو ڈھا دینا، اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ قبر کو تسویہ کر دینا یعنی چاروں طرف سے اس کو برابر کر دینا، ایک بالش بلند کرنا اور قبر کو مسطح کرنا، کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے یہی کام انجام دیتے ہیں جو کہ سنت کے مطابق ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔